بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو اللہ کی جنت کے باغ کے پھول کہا ہے۔ بچے جب گھر میں کھیلتے کودتے ہیں تو گھر کی رونق دوبالا ہوتی ہے، لیکن اگر بچے بیمار پڑ جائیں تو گھر کے تمام افراد بے چین ہو جاتے ہیں، تمام پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو بچے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ نظر بد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ ہم بڑے تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو جب معصوم بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے جو طریقے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر عمل کریں۔ نظر بد انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں یہ تیر ہیں جو حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ محسود یا جس کو نظر لگتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو کبھی لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے یا کسی وجہ سے بچوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے نفس سے جو تیر نکلتے ہیں، حسد کے تیر نکلتے ہیں، اگر وہ کسی بچے کو لگ جاتے ہیں تو بچہ یا تو بیمار پڑ جاتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی سے بھی چلا جاتا ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والے لوگوں کی ہوگی۔ یعنی نظر بد کا تیر اگر کسی کو لگ جاتا ہے یا تو بیمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ وہ زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو نظر بد لگ جاتی ہے تو جیسے اونٹ کی مثال دی ہے، ظاہر ہے جب اونٹ بیمار ہوگا تو اس کو ذبح کیا جائے گا اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو ہنڈیا میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کو پکا لیا جائے گا۔ یعنی نظر بد سے انسان اور جانور دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ایک دن بیمار پڑ گئے۔ وہ دونوں بیمار تھے اور اداس بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس اداس بیٹھے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ پریشان ہیں، آپ اداس ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے یہ دونوں پھول آج ٹھیک نہیں ہیں، میں ان کی وجہ سے اداس ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ان کے لیے پڑھیں، اعوذکما بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ پھر دیکھیں، اعوذکما بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں تم دونوں کو ہر شیطان، موذی جانور اور نظر بد سے اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ میں دیتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پڑھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر پھونک ماری تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھ کر کھیلنے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے جب یہ کلمات پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا اور اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے، تو ان دونوں کے لیے جب 2 لوگ ہوں تو ان کی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم یوں ادا کرتے ہیں اوئی زکوما، اوئی زکوما، چونکہ دونوں کے لیے 2 لوگوں کے لیے اوئی زکوما استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی روشنی میں جب ہم نے ایک بچے کے لیے دعا کرنی ہے، جب بچے کو نظر بد لگی ہو یا بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، تو جو سامنے حدیث نظر آ رہی ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، تو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3371 میں ہے۔ تو آپ ایک دفعہ اس حدیث کو پہلے غور سے سنیں، پھر اس کو 3 دفعہ پڑھ کر بچے پر پھونک ماریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نظر بد سے بچائیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ دعا دیکھیے، اعوذ بکلمت اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ پھر دیکھیں، اعوذ بکلمت اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے۔ جب بھی آپ بچوں کو دیکھیں ٹھیک نہیں ہے یا روٹین میں آپ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں اور بچوں پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی زہریلے جانور، ہر قسم کی بری نظر اور ہر شیطان سے بچوں کو پناہ میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنائے، بچوں کو زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، بچوں کے لیے ہمارے لیے خوشیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔